مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم رسول الله. حضرت امام شرف الدین محمد بن سعید البوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عارف باللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق تھے، اور ان کا قصیدہ البردہ شریف بھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خوبصورت داستان ہے۔ شروع میں وہ ایک قصیدہ گو درباری شاعر تھے، لیکن اچانک ان پر فالج کا حملہ ہوا، ان کا علاج کروایا گیا مگر کوئی آرام نہ آیا۔ جب بیماری زیادہ ہو گئی تو دوست احباب رشتہ دار سب ساتھ چھوڑ گئے۔ امام بوصیری بیان کرتے ہیں کہ پریشانی کے عالم میں، بے بسی کی اس حالت میں میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ نعتیہ قصیدہ کہا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عقیدت کے یہ پھول پیش کر کے اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بنا لیا۔ قصیدہ پڑھتا رہا، روتا رہا، اور خدائے بزرگ و برتر سے گڑ گڑا کر دعا مانگتا رہا، حتیٰ کہ روتے روتے سو گیا۔ خواب میں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوئی۔ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ، غریبوں کے فقیروں کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرم کرتے ہوئے اپنا رحمتوں والا ہاتھ میرے اس فالج زدہ جسم پر پھیرا۔ بیدار ہوا تو اپنے آپ کو بالکل تندرست پایا۔ خدا جانے اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ قصیدہ کہا ہوگا اور اپنا جو سوز عشق ہے اور درد محبت جب بردہ کے اشعار میں سمویا ہوگا تو ان کے کیف و مستی کا کیا عالم ہوگا۔ ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ آج بھی جو کوئی عقیدت و محبت سے یہ قصیدہ پڑھتا ہے اور نہ صرف اپنے دل میں درد محبت عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسوس کرتا ہے، بلکہ وہ ذات کہ جس سے خدا بھی محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اس عظیم ذات کا والا و شیدائی ہو جاتا ہے کہ جس کی محبت اہل ایمان کا سرمایہ ہے، اور انسان اس وقت تک نجات نہیں پائے گا جب تک کہ اپنی پیشانی اس کی بارگاہ میں نہ رکھ دے۔ بوصیری علیہ رحمت نے 660 ہجری میں یہ قصیدہ کہا تھا۔ صدیاں گزر گئیں مگر اس کی مقبولیت میں کمی نہیں آئی۔ انہوں نے اپنے دل کے خون سے جو چراغ جلائے تھے ان کی لو ماند نہیں پڑی۔ یہ سارا عشق حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان ہے کہ جس نے بردہ شریف کو پوری دنیا میں مقبول عام کیا، اور امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عظیم الشان شہرت عطا کی ہے۔ قصیدہ بردہ کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ شرحیں اس قصیدے کی لکھی گئی ہیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قصیدہ البردہ شریف یہ نعتیہ کلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا آئینہ ہے، اور اس نعتیہ شاہکار کے شاعر کا نام اور اسم گرامی محمد بن سعید، کنیت ابو عبداللہ اور لقب شرف الدین ہے۔ اپنے آبائی شہر بوسیر کی نسبت سے بوصیری کہلاتے ہیں، اور ابن شاکر کے بقول چونکہ ان کے والد بزرگوار بوسیر کے رہنے والے
اور والدہ ماجدہ دلاس کی تھیں، لہٰذا دونوں شہروں کی مناسبت سے دلا سیری بھی کہا جاتا ہے، تاہم آپ نے شہرت بوسیری کی نسبت سے پائی ہے۔ حضرت امام شرف الدین البوسیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ رب العزت سے اپنی محبت، اپنے روحانی مقام اور مرتبہ کی بدولت عالم اسلام میں عارف باللہ اور ایک ولی اللہ کی حیثیت سے جانے پہچانے جاتے ہیں، اور فقہی مسلک کے اعتبار سے آپ شافعی اور سلسلہ طریقت میں الشاذلی ہیں۔ حضرت شرف الدین البوسیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اصلاً عرب نہیں تھے، بلکہ ان کا تعلق بربر نسل کے ایک بڑے قبیلہ سنہاجہ کی شاخ بنو حبنون سے تھا۔ ان کے بزرگ قلعہ بنی حماد الجزائر سے اپنا وطن چھوڑ کر ملک مصر کے علاقہ سعید کے قصبہ بوسیر میں آباد ہو گئے تھے۔ حضرت امام شرف الدین البوسیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش یکم شوال 608 بمطابق 7 مارچ 1212 بروز بدھ قصبہ دلاس کے نواح میں اپنے نانا جان کے ہاں ہوئی۔ یکم شوال عید الفطر کا دن ہے، اس لحاظ سے یہ روز سعید ان کے والد جناب سعید بن حماد رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دوہری خوشیاں لے کر آیا، یعنی عید کا دن اور پھر بیٹے کی ولادت۔ امام شرف الدین البوسیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے، چنانچہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، اور اتفاق دیکھیے کہ یہ پیدا ہونے والا بچہ جسے آگے چل کر دنیا کا مقبول ترین نعت گو بننا تھا، ابتدا ہی میں ذات گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت ہم نامی سے بہرور ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے پیارے رسول کا بہت ہی پیارا نام ہے، اور جو شخص یہ نام رکھتا ہے اللہ رب العزت کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک نام کی لاج رکھتے ہوئے وہ بچہ جس کا نام محمد رکھا گیا ہو اس کی ضرور بخشش کر دیتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محقق محمد کیلانی لکھتے ہیں کہ بوسیری نے بچپن ہی میں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم سے آغاز کیا اور حفظ قرآن شروع کیا، پھر قاہرہ تشریف لے آئے اور مسجد شیخ عبد الظاہر میں دینی علوم اور عربی زبان سیکھنا شروع کر دی۔ اس کے علاوہ تاریخ اسلام میں سے خصوصاً سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس لیتے رہے۔ اس کے علاوہ دیگر مساجد میں جا کر وہ علم سے اپنے سینے کو منور کرتے رہے۔ کنسائز انسائکلوپیڈیا آف عربک سویلائزیشن کے مطابق شرف الدین محمد البوسیری ایک شاعر اور فاضل حدیث بھی تھے۔ جناب بوسیری نے تعلیم چھوڑنے کے بعد بچوں کو قرآن مجید فرقان حمید حفظ کرانے کی خاطر قاہرہ میں ایک مدرسہ قائم کیا، لیکن غالباً اس وقت کی حکومت کی سرپرستی میسر نہ آنے اور خود ان کی شعر و شاعری کی مصروفیت کی وجہ سے یہ سلسلہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ دوران تعلیم امام شرف الدین البوسیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خطاطی اور کتابت سیکھی تھی، اور انہوں نے اس فن میں بے پناہ مہارت حاصل کر لی۔ قصیدہ بردہ شریف کے بعض اشعار بھی ان کے اس فن کی غیر معمولی دلچسپی کی شہادت دیتے ہیں۔ محقق کیلانی کے مطابق امام شرف الدین البوسیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس گھرانے میں نشو و نما پائی تھی وہ انتہائی غریب گھرانہ تھا، لہٰذا انہیں بچپن ہی سے رزق کی تلاش کی خاطر ہاتھ پاؤں مارنا پڑے، چنانچہ شروع میں وہ قبروں کی تختیاں لکھ کر روزی کمایا کرتے تھے۔ امام البوسیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی کے کچھ سال
سرکاری ملازمت میں بھی گزارے ہیں۔ ان کا تقرر صوبہ شرقیہ کے محرر کی حیثیت سے صدر مقام بلبیس پر ہوا تھا، جہاں وہ کتابت کے کام کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ امام شرف الدین البصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ابتدائی زندگی شعر و شاعری اور دنیا داری میں گزری تھی، لیکن جب وہ پاک وقت قریب آیا کہ ایک ہی جملے نے ان کی زندگی کا دور اور انداز ہی بدل ڈالا۔ امام شرف الدین البصیری رحمۃ اللہ علیہ جوانی میں بادشاہوں کے قصیدے لکھا کرتے تھے اور ان کی مدح سرائی میں مصروف رہتے تھے۔ ایک روز جو بادشاہ وقت تھا اس کے دربار سے واپس آ رہے تھے کہ راہ میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے دریافت کیا کہ کیا آج رات تمہیں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی ہے؟ امام بصیری کا جواب یہ تھا، میں کہاں اور کہاں یہ عظیم سعادت۔ امام بصیری کہتے ہیں کہ ان کی یہی ایک بات میرے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چنگاری چلا گئی۔ گھر آیا اور سوتا رہا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ سرور دو عالم تاجدار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لائے ہیں، اور جیسا کہ ستاروں کے جھرمٹ میں چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں جاگا تو دل عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور تھا، اور بعد میں تو یہ عشق و محبت برابر بڑھتے ہی رہے، اور میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اظہار عقیدت کے طور پر، اظہار محبت کے طور پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں قصیدے اور نعتیں لکھنا شروع کر دی۔ خواب میں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام بصیری نے پھر دنیا کے بادشاہوں کے درباروں سے تعلق توڑ لیا اور اپنی تمام تر شاعری کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر دیا۔ نعتیں کہیں اور خوب کہیں، پھر ان کے کہے ہوئے نعتیہ قصیدے بڑے مشہور ہوئے، اور ان کی بدولت وہ خود بھی ہمیشہ کے لیے شہرت کی بلندیوں پر فائز ہوئے۔ بقول ابن شاکر بصیری کے مدح رسول میں کہے گئے قصیدے شہرائے آفاق ہیں۔ سن 656 میں زین الدین ابن الزبیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وزیر اعظم مقرر ہوئے۔ امام بصیری نے ان کے دربار سے تعلق استوار کر لیا۔ اس کی وجہ دنیا داری یا پیسے کا حصول نہ تھا، بلکہ خود زین الدین ابن الزبیری ایک عظیم عاشق رسول تھے، اور امام شرف الدین البصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے نور سے منور کرتے تھے۔ امام شرف الدین البصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ نعتیہ ذوق زین الدین ابن الزبیری کی خاص نشستوں تک محدود ہی نہ تھا، بلکہ گھر پر اور مسجد میں بیٹھ کر بھی وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دولت بڑی فیاضی سے بانٹا کرتے تھے۔ محقق کیلانی کے مطابق امام شرف الدین البصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقتاً فوقتاً جامعہ ظاہر میں بیٹھا کرتے تھے اور حاضرین مجلس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کہے گئے اپنے قصیدے سنایا کرتے تھے۔ امام شرف الدین البصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے، اور انہوں نے 654 ہجری میں حج کا فریضہ انجام دیا، اور حج اور زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند سال بعد امام شرف الدین البصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اچانک مرض فالج کا حملہ ہوا۔ فالج سے ان کا آدھا بدن بیکار ہو گیا۔ علاج وغیرہ میں کوئی کسر نہ رکھی گئی، لیکن فائدہ نہ ہوا۔ آخر بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قصیدہ بردہ شریف کہہ کر
خدا تعالیٰ سے حضور علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگی، جس کی بدولت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس غلام کی نعت سنتے ہوئے کرم کیا۔ حضور علیہ السلام نے امام شرف الدین البوصیری کے فالج زدہ حصے پر ہاتھ لگایا، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کے ہاتھوں کی برکت سے ان کے وہ آدھا مردہ حصہ جو جسم کا تھا اس میں جان ڈال دی۔ پھر اس کے بعد کم و بیش 35 سال تک امام شرف الدین البوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ زندہ رہے، تقوی و طہارت اور نیکی کی زندگی بسر کرتے رہے، اور حضور علیہ السلام کی محبت میں حضور علیہ السلام کی نعتیں کہتے رہے۔ امام شرف الدین البوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مقصد کے لیے کہ ان کی روحانی اصلاح ہو، اسکندریہ میں مقیم شیخ ابو العباس المرسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے رجوع کیا، اور ان کی روحانی تربیت سے فیض یاب ہوئے۔ حضرت مرسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ شاذلیہ کے بانی اور صاحب حزب البحر شیخ ابو الحسن الشاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علوم کے تنہا وارث، اور ایسے لوگوں کی تربیت میں خصوصی مہارت رکھتے تھے کہ جن کی زندگیاں ابتدا میں محض دنیا داری میں گزری ہوں، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ امام شرف الدین البوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے پیر و مرشد حضرت ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بے پناہ عقیدت اور محبت تھی، اس لیے کہ وہ خود بھی فنا پھر رسول تھے اور جناب سید الابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جاگتے ہوئے بھی حضور علیہ السلام کی زیارت کر لیا کرتے تھے۔ امام البوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حج کے بعد، زیارت کے بعد پھر دوبارہ ارادہ کیا کہ آخری دور میں موت سے پہلے انہیں حضور علیہ السلام کے پاک در کی حاضری کا موقع نصیب ہو۔ چنانچہ اس عاشق کی یہ خواہش اسے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں لے گئی۔ اب کی دفعہ وہ کئی سال تک حرمین شریفین میں ٹھہرے رہے اور مقدس مقامات کی روحانی برکتوں سے خصوصاً فیضیاب ہوتے رہے۔ اور تذکرہ نگاروں کا یہ بھی بیان ہے کہ امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی کے کئی سال بیت المقدس کی مقدس فضاؤں میں بسر کیے۔ حضرت امام شرف الدین البوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زندگی کا آخری دور اپنے مرشد کے شہر اسکندریہ میں گزارا۔ اسکندریہ مصر کا مشہور شہر ہے اور قاہرہ سے تقریباً 140 میل شمال کی جانب واقع ہے۔ ان کا یہ سفر آخرت ثابت ہوا، اور عشق الہی میں سرشار اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آنسو بہانے والے بوصیری اسکندریہ ہی میں تھے کہ پیمانہ عمر لبریز ہو گیا، اور وہیں اپنی جان اپنے خدا کے سپرد کر دی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ انہاں عشق نمازاں پڑھیاں او کدے وی نہیں مردے، شک ہووی تے آویخ لیا کے قبراں تے دیوے بلدے۔ امام شرف الدین البوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس دنیا سے گئے صدیاں ہو گئی، مگر ان کا نام اور ان کا کلام قصیدہ البردہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔